اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی کے آفتاب کو پوری کائنات کے روشن کرنے کے لیے بنایا ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے دین کی دعوت دینے والا اور چمکتا ہوا مہتاب بنا کے بھیجا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجا منیرا کہا، یعنی چمکتا ہوا مہتاب، روشنی دینے والا سورج۔ ایک سورج مادی ہے جو اپنے خالق کے بتائے ہوئے مقررہ راستے پہ حرکت کرتا ہے اور اپنی راہ سے نہیں بھٹکتا۔ ایک سیکنڈ بھی کبھی سورج پہلے طلوع نہیں ہوا نہ بعد میں غروب ہوا، مقررہ وقت پہ سردیوں گرمیوں کی ساری منازل اللہ نے اس سورج کی متعین فرما دی۔ اگر وہ سورج اپنے ٹائم سے آگے پیچھے ہو جائے تو کائنات کا نظام درم برم ہو جائے۔ ایسے ہی اللہ نے ہادی برحق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کا چمکتا ہوا مہتاب بنایا ہے۔ یہ آفتاب عالم اس طرح چمک رہا ہے کہ مالک کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر ہے، اور حق کا نور آج بھی یہ مہتاب بکھیر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کائنات آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منور ہو رہی ہے۔ کائنات کا گوشہ گوشہ آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منور اور مطہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے یا تھا؟ ہمارے آقا رحمت ہیں یا تھے؟ ہیں۔ جس محبوب کی صفت موجود ہے خدا کی قسم وہ محبوب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کی روحانیت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے، اور آفتاب عالم کی تابانیوں سے آج بھی یہ کائنات روشن و منور ہو رہی ہے۔ تو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا مہتاب اوج ثریا پہ چمک رہا ہے تو کسی اور جگنو کی کوئی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کسی اور کی روشنی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرب اسی اعتبار سے عطا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، تھے نہیں۔ تو اس رحمت کا فیض اب بھی جاری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی عظمتوں کو قیامت کی صبح بھی سارے عشر کے سامنے واضح فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ جس طرح یہ دنیا کا مادی سورج کائنات کو اپنی نورانی شعاؤں سے منور کرتا ہے، ایسے ہی نبوت کا آفتاب بھی قیامت تک اپنی ضیاء پاشیوں کے ساتھ اس کائنات کو روشن و منور کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص بھی منزل کی تلاش میں نکلے گا، قلب و نظر کا نور اللہ ایمان کے صدقے اسے ضرور عطا فرمائے گا۔ بندے کے دل میں تمنا ہونی چاہیے، اگر سورج نہ ہوتا، نہ کوسے قضا کے رنگ ہوتے، نہ چمکتے ستارے ہوتے، نہ کچھ اور ہوتا۔ سورج ہے
تو چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں، کوسو قضا اور کوسے قضا کے رنگ بھی نظر آتے ہیں، آسمان سے بارش کا برستا پانی، گلستان کی بہاریں، پھل، سبزیاں، درخت، پھول، حیوانات، یہ سارے کوئی سورج کی تپش سے پک کے تیار ہوتا ہے، کوئی سورج کی وجہ سے اپنی نورانیتوں کو بکھیر رہا ہوتا ہے۔ جیسے یہ سورج انسانی حیات کو اپنے دامن میں رکھنے والا ہے، ایسے ہی یہ کائنات کا روحانی سورج جس کی کرنیں روحانیت سے متصف ہو کر ہمیں ایمان کی دعوت دیتی ہیں، اس نورانیت کے سورج سے بھی کائنات میں ایمان کی بہاریں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے گرامی حضرات، اللہ تعالیٰ نے جو سراجم منیرا کا مرتبہ ہمارے آقا کو دیا، حدیث قدسی ہے، فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، فرمایا اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا پیارے محبوب، میں زمین و آسمان ہی پیدا نہ کرتا۔ لولاک ما خلقت الجنہ، آپ کو پیدا نہ کرتا تو جنت کی تخلیق نہ فرماتا۔ لولاک لما خلقت النار، اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ آگ کچھ نہ پیدا کرتا ہے، سب کچھ ہے تو سرکار کی برکت سے ہے۔ اس لیے گرامی حضرات، خورشید کے کاسے میں تیرا صدقہ انوار، خیرات تیرے نور کی کشکول کمر میں، ہر طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابانی ہے۔ تو گرامی حضرات، جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی نورانیت مطہرہ کو کائنات میں بکھیر رہے ہیں، عالمین کے لیے رحمت ہے، ہر امتی کے قریب ہیں، ہر امتی اس بات کو دل و جان سے جانتا اور عزیز رکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانیت کے صدقے سے ہی اسے ایمان کی بہاریں ملی ہیں، جن کا شریعت کا سلسلہ جاری ہے، جن کا کلمہ موجود، کتاب موجود، امت موجود، تو پھر کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے جن انبیاء کرام اور رسول اعظام کو مبعوث فرمایا، ان پر وحی کے نزول کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ تعالیٰ نے الوہی پیغام کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو آپ کو مبعوث فرمایا۔ لہذا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت کبریا ہے، دین متین کی تکمیل آپ پر ہے، وہی جیسی نعمت کو آپ پہ تمام کر دیا۔ آپ نے اس پوری کائنات کے اندر اسلام کی عظمتوں کو اس طرح عام کیا، آج بھی اور قیامت تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تابانیاں اسی طرح کائنات میں پہنچتی رہیں گی۔ اسلام جیسے یونیورسل اور ابدی اور ڈائنامک دین ہے، اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اس فلیکسیبلٹی کو قیامت تک کے لیے قائم کیا۔ ختم نبوت، اعلان خداوندی کے بعد اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نے قصر نبوت میں نقب زنی کی کوشش کی، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق وہ مرتد ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے گرامی کے حضرات، آج میں چند احادیث اس پر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جیسے ہم نے پچھلے دروس میں آیات سماعت کی، آج کچھ احادیث اس پر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے، سرکار فرماتے ہیں کہ میرے کئی نام ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمی لنا نفسہ اسما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نام بیان کی۔ فقال، آپ فرماتے انا محمد، میں محمد ہوں، وَأحمد، فرمایا میں احمد بھی ہوں، والمکفی والحاشر، فرمایا میں مکفی بھی ہوں اور حاشر بھی ہوں، والنبی التوبہ والنبی الرحمہ،
میں نبی توبہ بھی ہوں، میں نبی رحمت بھی ہوں۔ سبحان اللہ۔ صحیح مسلم کے اندر یہ موجود ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد ایک، فرمایا محمد ہوں، وہ احمد میں احمد ہوں، وہ انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، فرمایا میں وہ مٹانے والا ہوں، اللہ میرے صدقے کفر کو مٹا دے گا، وہ انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میں وہ حاشر ہوں، قیامت میں سارے لوگ میرے قدموں میں جمع کر دیے جائیں، وَأَنَا الْعَاقِبُ، فرمایا میں عاقب ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری چیزیں واضح فرما دی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام ایک مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں، المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، فرمایا میں نبیوں میں آخر ہوں اور تم امت میں سے آخری ہو۔ پتہ چلا سرکار کے بعد نہ کوئی اور نبی ہے نہ کوئی اور امت ہے۔ اور المستدرک میں حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں انی عبد اللہ وخاتم النبیین، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے متعدد مقام پر اپنی یہ عظمت اور شان کو ذکر فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے سلسلہ نبوت کے ختم ہونے کا اعلان بھی فرمایا، اور ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہ ہوگی، حتی یخرج 30 کذابا، یہاں تک کہ 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ سرکار کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا علی کو جس وقت جنگ تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر مدینہ شریف کا والی بنایا تو آپ رو پڑے، پیارے آقا میں ہر مقام پہ آپ کے ساتھ رہا، آج مجھے مدینہ چھوٹ جا رہے ہیں۔ فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، فرمایا کیا تم اس بات پہ راضی نہیں، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، غیر انہ لا نبی بعدی، فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ نے یہ بات واضح طور پہ ارشاد فرما دی اور واضح کر دیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا۔ گرامی کے حضرات، اب تک ہم نے جتنے بھی دروس آپ کے سامنے ڈسکس کیے، آیات بھی، حدیث کا پورشن رہ گیا تھا وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ضروری تھی وہ مکمل ہو گئی۔ اب ہمارے جو دروس رہ گئے ان میں ہم ایک تو بات کریں گے کہ سرکار کی شریعت کیسے قیامت تک ہر دور کے تقاضے پورے کرنے والی ہے، اس پر ایک ہمارا درس اب آگے ہوگا۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کے لیے صدیق اکبر سے لے کر 2023 تک جتنا کام ہوا وہ ہم 2 نشستوں میں ڈسکس کریں گے، وہ اگلی 2 نشستوں میں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں خلاصہ ذکر ہوگا۔ یہ ہمارا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم نے اعلان کیا 18 تک مکمل ہونا ہے، تو جو اب آپ اس میں اسائنمنٹ بنائیں گے تو وہ جمع کروا دیں، یا جو دروس میں آتے رہے ہیں وہ اپنا نام قاری صاحب کے پاس لکھوا دیں بلدیت اور ایڈریس کے ساتھ، 3 چیزیں، نام، بلدیت، ایڈریس، تو ہم ان کی سند بنائیں گے جو 19 فروری کو عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں آپ تمام کو دی جائے گی۔